خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم ایمرجنسی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایمرجنسی کی حالت میں کیا کرنا چاہیے اور کون کون سی کنڈیشن میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سخت ایمرجنسی ہے۔ ایمرجنسی کے بارے میں 2 مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب یہ تیسرا مضمون جو ہے وہ فالج یا پیرالیسس یا اسٹروک کے بارے میں ہے۔ فالج یا اسٹروک سے متاثرہ مریض اپنے جسم کے کسی ایک طرف کے اعضاء کو بے حس محسوس کرتا ہے، انہیں حرکت دینے میں اسے کامیابی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ عارضی طور پر بصارت سے محرومی، بات سمجھنے میں دشواری، سر میں درد ہوتا ہے، یہ ساری فالج کی انتباہی علامتیں ہیں۔ ان علامتوں کے وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون کی نالیاں جو دماغ کو خون لے کر جاتی ہیں، بعض دفعہ ان کے اندر یا تو خون کی کوئی پھٹکی جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے، تو خون جو ہے وہ دماغ کے کسی خاص حصے کو نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے فالج یا اسٹروک کا اٹیک ہوتا ہے۔ یا بعض دفعہ کوئی شریان، خون کی نالی ہائی بلڈ پریشر سے یا کسی اور وجہ سے پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون کافی تعداد میں جمع ہو جاتا ہے اور وہ بھی پریشر ڈال کے جسم کو مفلوج کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی فرد جو ہے گر جاتا ہے، اور اگر سر میں چوٹ لگ جائے تو وہاں پر اس کنڈیشن میں بھی خون کی نالیوں میں سے خون رس کر دماغ کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے اور اس کے اندر دباؤ ڈال کے فالج کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیورو سرجن ڈاکٹر وی کے باتش کا کہنا ہے کہ یہ علامتیں عبوری یا عارضی نوعیت کی ہو سکتی ہیں، کبھی آتی ہیں کبھی جاتی محسوس ہوتی ہیں، اس لیے مریض اکثر اسپتال کا رخ نہیں کرتے۔ فالج کی علامتیں 1 گھنٹے تک برقرار رہ سکتی ہیں، پھر آئندہ 23 گھنٹے تک غائب رہنے کے بعد دوبارہ واپس آ سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فالج کے اثرات صرف اس وقت محسوس ہوتے ہیں جب خون کی کسی بند نالی کے سبب آکسیجن کی رسائی دماغ تک نہیں ہوتی، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ خون کی نالی جزوی طور پر بند ہوتی ہے۔ فالج کا حملہ زیادہ تر 65 ایئرس کی عمر کے افراد پر ہوتا ہے، لیکن اگر خاندان میں کسی فرد میں اس میں سے کوئی علامت دیکھنے میں آئے تو فوری طبی مدد طلب کی جانی چاہیے، اور اسپتال پہنچنے سے پہلے مریض سے اس کی حالت کے بارے میں جتنی معلومات ہو سکتی ہے وہ لے لینی چاہیے، کیونکہ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کس وقت مریض کی حالت مزید بگڑ جائے اور وہ بات نہ کر سکے، اور جو سائن سمٹم وہ بتا سکتا ہے وہ اس کے پورے سن لینے چاہیے، تاکہ ہاسپٹل میں جا کے اگر مریض اپنی حالت کے بارے میں، اپنی علامتوں کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے تو اس کے گھر والے، اس کے عزیز اقارب وہ پوری ڈیٹیل ڈاکٹرز کو بتا دیں، تاکہ اس کا صحیح طور پر ڈائگنوسس ہو سکے اور فوری طور پر علاج ممکن ہو سکے۔ اگر ممکن ہو تو کسی سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ متعلقہ فرد کے استعمال میں جتنی دوائیں ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے اسپتال لے جایا جائے، کیونکہ بزرگ افراد کے ایمرجنسی علاج کے سلسلے میں دواؤں کے باہم اثرات بہت بڑا مسئلہ ہوتے ہیں۔ اب اس ایمرجنسی میں بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس ایمرجنسی میں اسٹروک کی حالت میں بہت کم اسپتال ہوتے ہیں جن کے اندر پوری سہولتیں مہیا ہوتی ہیں جو کہ اسٹروک کے مریضوں کو ضرورت ہوتی ہیں۔
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس اسپتال میں فالج کا یا اسٹروک کے بارے میں علاج ہو سکتا ہے، اس ہاسپٹل میں لے جایا جائے۔ اور بعض دفعہ ایمرجنسی کے اندر بھی علاج پورا نہیں ہوتا اور مریض کو کسی خاص انٹینسو کیئر یونٹ میں رکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں کہ انٹینسو کیئر میں پہلے سے مریض موجود ہیں، وہاں پر اگر بیڈ خالی نہیں ہیں تو مریض کو اسپتال لے جانا بے سود ثابت ہوتا ہے۔ تو ان حالت میں مریض کو کسی دوسرے ہاسپٹل لے جانے کی اگر پڑے تو اس میں بھی مزید ٹائم ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور کمپلیکیشن مزید بڑھ سکتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے سے صحیح معلومات اگر کر لی جائیں کہ کس ہاسپٹل میں پوری سہولتیں موجود ہیں تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ٹائم اگر ٹرانسپورٹ میں یا ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں جانے میں لگ جائے تو اس میں مریض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور کمپلیکیشن مزید ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے علاج ممکن نہیں رہتا اور اس کی مسائل جو ہیں بیماری کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔